ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی۔ چہرہ شناسی ایک نعمت ہے۔ دنیا میں بھی چہرے پہچانے جاتے ہیں اور قیامت میں بھی چہروں کو پہچان لیا جائے گا۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 41 اور 42 کے ضمن میں ہم چہروں کی باتیں جانتے ہیں۔ ارشاد باری ہے، یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم اپنے چہروں سے ہی پہچان لیے جائیں گے۔ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، پھر انہیں پیشانیوں اور ٹانگوں سے پکڑ لیا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ چہرہ شناسی ایک نعمت ہے۔ دنیا میں بھی چہرے پہچانے جاتے ہیں اور قیامت میں بھی قرآن حکیم سورہ رحمان کی آیت بتاتی ہے، سکھلاتی ہے کہ مجرم لوگ چہروں سے ہی پہچانے جائیں گے۔ اور دوسری بات جو اس آیت میں پہنچائی گئی وہ یہ ہے کہ سزا کے طور پر انہیں پیشانی کے بالوں اور ٹانگوں سے پکڑ لیا جائے گا۔ اب جو پہلی بات اس آیت میں بیان ہوئی ہے وہ چہرہ شناسی ہے۔ قرآن نے ایک دوسرے موقع پر کہا کہ کچھ چہرے سفید ہوں گے، کچھ چہرے کالے ہوں گے، سیاہ ہوں گے۔ سفید چہرے ایمان والوں کے ہوں گے، نور والوں کے ہوں گے۔ کالے چہرے منکرین کے ہوں گے، گناہ گاروں کے ہوں گے، کفر کرنے والوں کے ہوں گے۔ اب اگر آپ اس پر احادیث کا مطالعہ کریں، تفسیر تبصرہ نے مظہری کے حوالے سے ان احادیث کا حوالہ دیا کہ جو شخص قبلہ کی طرف ناک کی ریزش ڈالے گا، قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا تو ریزش اس کے چہرے سے عیاں ہوگی، ظاہر ہوگی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں غنی کا ذکر ہوا، دولت والے کا، سائل کا ذکر ہوا، مانگٹ کا ذکر ہوا کہ ان کو اس طرح اٹھایا جائے گا کہ ان کے چہرے پر کھرونچی اور خراشی ہوں گی۔ اسی طرح وہ شخص جو دو چہرے رکھتا ہے، دو رخی رکھتا ہے، قیامت والے دن اس کے چہرے آگ کے ہوں گے۔ حق تلف کرنے والوں کی گردن میں وہ چیز لٹکائی ہوگی جو کسی کا حق مار کر اس نے لی ہوگی، قیامت میں وہ لٹکی ہوگی۔ جب چہروں کی کیفیت یہ ہوگی کہ چہروں پر کھرونچے، خراشیں، گردن میں وہ چیزیں ڈالی ہوں گی تو مجرم آسانی سے پہچانے جائیں گے۔ جس طرح قیامت والے دن مجرم پہچانے جائیں گے، اسی طرح نور والے بھی پہچانے جائیں گے۔ دنیا میں بھی جن کو اللہ رب العالمین بصیرت دیتا ہے، بصارت دیتا ہے، وہ نماز نہ پڑھنے والوں کو بھی پہچان لیتے ہیں۔ چہروں سے علامتیں عیاں ہوتی ہیں۔ اور دوسری بات جو اس آیت میں بیان کی گئی، فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، نواسی، ناسیہ۔ راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ سر کے آگے والے بالوں کو ناسیہ کہتے ہیں۔ تاج العروس میں ہے کہ اگلے بالوں کی مٹھی بنا کر انہیں نوچنا، کسی مجرم کو ذلیل کرنا، کسی کو پوری طرح قبضے میں لینا، ناسیہ کا کلمہ استعمال کیا گیا ہے۔ اور محمد بن کعب کہتے ہیں کہ بدکار کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے گرم پانی میں غوطہ دیا جائے گا۔ اور دہاق کہتے ہیں کہ پیشانی کو قدموں سے ملایا جائے گا، پھر پشت کے پیچھے سے زنجیر ڈال کر جکڑا جائے گا، جس کا منظر اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بیان کیا، فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ۔ مجرموں کی پہچان اور مجرموں کو پیشانیوں اور ٹانگوں سے
پکڑنا، اس بات کو بیان کرنا اور پھر کہنا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ معنی یہ کہ یہ بھی ایک نعمت ہے کہ اللہ نے دنیا میں مجرموں کی اس کیفیت کو بیان کر دیا تاکہ تم اپنے آپ کو مجرموں کی صف میں شامل نہ کرنا بلکہ اس صف میں شامل کرنا جس صف میں اللہ والے ہوں گے، نور والے ہوں گے، چہرے چمکتے والے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اسی جماعت میں شامل فرمائے جو اللہ کی رضا اختیار کرنے والی ہے، جن کے چہرے چمکتے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اوتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ نور وحی فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پیج کو بھی فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔